کیا واقعی آج کے دور میں بھی کوئی شخص صرف درود پاک کی برکت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ 3 دن تک اپنے آقا نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سن کر آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، ہم کیوں محروم ہیں؟ کیا ہم درود نہیں پڑھتے، یا ہم وہ طریقہ نہیں جانتے جو اولیاء کاملین جانتے تھے؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم نہ صرف ایک حیران کن واقعہ سنیں گے، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ درود پاک انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا جو اگر آپ نے سچائی سے کر لیا تو آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی بات بہت خاص بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے درود پاک کا وہ عظیم الشان معجزہ اور مشاہدہ بیان کروں گا جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یقیناً درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میرے ایک عزیز بہت ہی قریبی رشتہ دار، جن کے بارے میں پہلے بھی ایک ہم نے آڈیو بنائی اور وہ اپلوڈ کی، کہ جو درود پاک کا صیغہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں نے ذکر کیا کہ وہ درود پاک پڑھنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ پھر جب اس کی مجھ سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کے بعد تجھے عن قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد اس نے یہ صیغہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر اسی طرح سے زیارت ہوئی، پھر اس کا عشق اور بڑھا۔ پھر جو سب سے بڑی بات جو آج تک نہ سنی ہے نہ شاید سننے کو ملے، کہ اس نے لگاتار 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بقول اس کے وہ باتیں کرتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ درود پاک جب بھی پڑھو تو میری آل پر بھی پڑھا کرو، یعنی اس طرح سے پڑھ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو پھر وہ ایسا پڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ پھر لگاتار وہ کہتا ہے کہ 3 دن تک وہ باتیں کرتا رہا۔ کہتا ہے کہ میرے دل سے آواز آتی اور پھر میں اس کا جواب دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، کہ جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ خیال کرو کہ یہ میں نہیں ہوں تو اس میں آپ کو میں ثبوت کے طور پر بولو کیا تمہیں پیش کروں، کوئی ایسی نشانی پیش کروں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد نشانی یہ پیش کی گئی کہ جب بھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو ٹھیک نہیں ہوتی تو میرے دائیں ہاتھ میں جلن ہونا شروع ہو جاتی، اور یہ نشانی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں سے آپ کو اس نوجوان کو آگاہ کیا، جس میں یہ جو جنگیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں، اور دجال کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ تمہاری عمر کے اندر اندر ہی اس نے آنا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ 3 دن تک گفتگو کرتا رہا۔ پھر اس سے ایک چھوٹی سی غلطی یہ سرزد ہوئی کہ اس نے نا پھر یہ بتانا شروع کر دیا، کئی دوست احباب عزیز و اقربا کو بتایا، تو پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسی طرح سے تمہارا اور میرا رشتہ جڑا رہے اور تم سے بات ہوتی رہے، تو تم مجھ سے اسی طرح سے تم درود پاک ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھتے رہنا۔ تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، یا اس کے علاوہ دوسرے صیغے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک جو بھی ہو، اگر محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے وہی اثرات، ثمرات، مشاہدات اور لطف و کرامات سب کچھ ویسا ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ مشاہدہ، کمال کا مشاہدہ بھائی اشفاق حسین چشتی صاحب کی زبانی سنا ہے، اور کوشش کریں آپ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہوں اس درود کے اول اور آخر میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ ان میں سے جو صیغہ آپ کو پسند لگتا ہے، 1 2 سیغے، 3 سیغے، 4 سیغے، 2 2 3 3 مرتبہ یہ لازمی درود کے اول اور آخر میں پڑھا کریں۔ یہ مجھے کامل بزرگ نے یہ مجھے تحفہ عنایت فرمایا تھا کہ جب بھی درود پاک پڑھ لو اس کے آخر میں یہ لازمی درود شریف، یہ صلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیں، ہر خواب یا زیارت ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، لیکن درود کا فیض ہر ایک کو ملتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک بندہ درود پڑھ کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کہ ہم روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نبی، وہ ہمارے آقا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، اور آج بھی مزار انور پر وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اور آج بھی کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری فکر آج بھی وہ کرتے ہیں۔ کیا ہم ان پر سلام بھیجنے میں سستی کریں گے؟ آج ایک نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں گے، کم از کم 100 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دیکھیں گے کہ ہمارے دل، ہمارے حالات، ہمارے زندگی کے احوال، ہماری جسمانی روحانی تبدیلیاں، ہماری پریشانیاں، تمام آفات و بلیات اور ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ میں لازمی درود شریف لکھیں اور ساتھ میں لکھیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کا دل جاگ جائے، اور یاد رکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے نبی کریم علیہ السلام ڈائریکٹ آپ کا صلاۃ والسلام سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔